محترم جناب سیف الدین بابر صاحب غفاری کراچی، السلام علیکم. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر یاد فرمایا. آپ کا ہمیں یہ سوال موصول ہوا. آپ نے ارشاد فرمایا اور سوال کیا کہ پیری مریدی کیا ہے، کیا یہ قرآن اور حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے؟ تو محترم سیف الدین صاحب گزارش یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گاہے گاہے صحابہ کرام علیہم رضوان سے بیعت لیا کرتے. کبھی کسی سے یہ بیعت لیتے کہ فرماتے کہ تم نماز نہیں چھوڑو، کبھی کسی سے یہ بیعت لیتے کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے، وغیرہ وغیرہ. آپ نے فرمایا کیا قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ثبوت موجود ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے قبل مدینہ شریف سے نکل کر مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے عازم ہوئے. آپ حدیبیہ مقام پر ٹھہر گئے اور حدیبیہ مقام پر ٹھہرنے کے بعد کفار مشرکین سرداران مکہ کی خدمت میں ان کے پاس اپنا سفیر بنا کر حضرت عثمان کو بھیجا رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو ان کے سرداروں سے جب مذاکرات ہوئے تو ان کے سرداروں نے آپ کو عمرہ کرنے سے منع کر دیا کہ ہم آپ کو اور آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے. ایک روایت میں یہ ہے کہ فرمایا البتہ عثمان اگر تم چاہو تو تم بیت اللہ شریف کا طواف کر سکتے ہو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق اور محبت دیکھی. آپ نے فرمایا کہ جب تم ہمارے آقا ہی کو عمرہ نہیں کرنے دیتے، طواف نہیں کرنے دیتے، تو میری کیا مجال کہ میں اپنے آقا کو چھوڑ کر اور تنہا میں گویا کعبے کا طواف کروں. آپ نے ان کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حدیبیہ پہنچنے میں کچھ دیر ہو گئی. کسی طریقے سے یہ خبر گرم ہو گئی کہ شاید حضرت عثمان قتل کر دیے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے جمع حضور تشریف فرما ہوئے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کفار مشرکین سے آخری وقت لڑنے کی بیعت لی. تمام صحابہ کرام علیہم رضوان جب بیعت کر چکے، مسلم شریف میں حدیث کے یہ الفاظ موجود ہیں کہ جب سب بیعت کر چکے تو حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے صحابہ کو دکھا کر فرمایا دیکھو یہ میرا ہاتھ، اور دوسرے ہاتھ کو دکھا کر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ. عثمان چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے کام میں مشغول ہیں لہذا میں عثمان کی بیعت کرتا ہوں. اپنا ہی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر آپ نے بیعت فرمائی اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب بیعت کی اس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر جنہوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی ہے، بظاہر تو انہوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی، میں حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت پر بیعت کی. اور اس کے بعد فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت. اس سے ثبوت ملا کے صحابہ کرام علیہم رضوان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی تو قرآن مجید نے اس کا ذکر فرمایا. اور اسی لیے خلفاء، بادشاہ، حاکم عوام سے اپنی اطاعت اور فرما برداری میں اسی کو دلیل بنا کر بیعت لیا کرتے. لہذا بیعت کا ثبوت قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت. اگر یہ کہا جائے کہ کیا بیعت کرنا ضروری ہے تو سیف الدین صاحب آپ اس کو یوں تصور فرمائیں کہ ایک آدمی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے یہ وعدہ کرتا کہ میں آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا، نمازیں پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، کسی کا مال غصب نہ کروں گا. یہ تنہائی میں وہ اللہ سے وعدہ کرتا. لیکن مجھے بتائیے کہ عملاً وہ اگر یہی کلمات کسی شیخ، کسی پیر، کسی دیندار آدمی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جب وعدہ کرے گا اس سے احساس ذمہ داری بڑھ جائے گا. اس لیے پیری مریدی اور بیعت کرنے کو علماء نے اس لیے جائز رکھا اور یہ نہ فرض ہے نہ واجب بلکہ یہ مستحب ہے. اور باقی چیزیں تو تصوف کی ہیں کہ آیا پیر میں کون کون سی خصلت چاہیے اور اس بیعت کے اس کے علاوہ اور کیا فوائد ہیں. مزید اگر آپ جاننا چاہیں تو نیا سوال کیجیے، انشاءاللہ اس گویا اعتبار اور آپ کے سوال کی اس نوعیت کو ہم سامنے رکھتے ہوئے آپ کو جواب دیں گے.